نے اس کے دھڑکتے ہوئے دل میں ایسا جذبہ عطا فرمایا اپنی محبت کا. انسان شرابی بھی ہوتا ہے اگر سچی توبہ کر لیتا ہے اللہ والوں کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاتا ہے. جب یہ اللہ والے جام محبت پلاتے ہیں، جب اللہ کی محبت کا جام سے وہ بندہ مومن جب سرشار ہوتا ہے، اب شرابی نہیں ہوتا ہے، نگاہ اظہار سے اللہ کا یار بن جاتا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت والا ہو ہی جاتا ہے، مٹا کر اپنی ہستی کو وہ مولا ہو ہی جاتا ہے. پلاتے ہیں یہ ایک قطرہ وہ دریا ہو ہی جاتا ہے، پلاتے ہیں یہ ایک قطرہ وہ دریا ہو ہی جاتا ہے. وفا کر لے جو ان سے فیض والا ہو ہی جاتا ہے. حق ہے. واہ وہ خورشید و انجم سے وہ بالا ہو ہی جاتا ہے. جو ادنا آ گیا در پہ والا ہو ہی جاتا ہے. مٹا کر اپنی ہستی کو وہ مولا ہو ہی جاتا ہے. واہ حق ہے. بڑا پیارا شعر ہے. سنو اے منکرو ملتا ہے حق ان کے دیاروں میں، سنو اے منکرو ملتا ہے حق ان کے دیاروں میں. ولی زندہ ہیں یہ اعلیٰ ہیں قرآن کے سپاروں میں، ولی زندہ ہیں یہ اعلیٰ ہیں قرآن کے سپاروں میں. ہمیشہ مست رہتے ہیں یہ جنت کی بہاروں میں. جہاں اللہ والے رہتے ہیں اپنے مزاروں میں، جہاں اللہ والے رہتے ہیں اپنے مزاروں میں، وہ صحرا ہو یا جنگل ہو اجالا ہو. واہ حق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا. واہ اجالا ہو ہی جاتا ہے. یہ جنت بھی عطا کر دیں عطا کرنا اگر چاہیں، یہ جنت بھی عطا کر دیں عطا کرنا اگر چاہیں. شقاوت کو سعادت میں بدل دیں یہ اگر چاہیں. خدا بھی ان کی سنتا ہے یقیناً یہ اگر چاہیں. بدل دیتے ہیں قسمت کو بدلنے پر اگر آئیں. کہہ دیتے ہیں اپنے منہ سے وہ پورا ہو ہی جاتا ہے. ہو ہی جاتا ہے. بہت اچھا بہت کہہ اچھا. دیتے ہیں اپنے منہ سے وہ پورا ہو ہی جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان ہو اللہ. ظاہر لاکھ ستھرا گر ہمارا دل نہیں روشن. ہو ظاہر لاکھ ستھرا گر ہمارا دل نہیں روشن، تو قبر و حشر تک ہوگا ہمارا کچھ نہیں روشن. وہ بخشا کیسے جائے جس کے دل میں تو نہیں روشن. نگاہ یار کی سیقل سے جس کا دل نہیں روشن، نگاہ یار کی سیقل سے جس کا دل نہیں روشن. عالم ہو یا فاضل ہو وہ اندھا عالم ہو یا فاضل ہو وہ اندھا ہو ہی جاتا ہے. کہتے ہیں بھلائی چاہو تو ہرگز نہ چھیڑو رب کے رندوں کو، بھلائی چاہو تو ہرگز نہ چھیڑو رب کے رندوں کو. لگا لو ان سے دل رب نے کہا یہ اپنے بندوں کو. ستھرا کرتے ہیں ہم جیسے آسی دل کے گندوں کو. یہی وہ در ہے جس در سے خدا ملتا ہے بندوں کو. رسائی ہو گئی جس کی وہ پیارا ہو ہی جاتا ہے. حق ہے. واہ رسائی ہو گئی جس کی وہ پیارا سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. طلبگار حقیقت کو ہے، طلبگار حقیقت کو ہے مژدہ تم چلے آؤ. بشارت اہل دل کے واسطے ہے تم چلے آؤ. ہے خوشخبری سنو اے نفس کے مارو چلے آؤ. گنہگارو چلے آؤ، سیاہ کارو چلے آؤ. یہاں پر بے سہاروں کو سہارا ہو ہی جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک حق ہے. واہ بہت اچھا بہت اچھا. محبت کے مناروں سے صدا یہ دم بدم نکلے. حسن یہ غیر ممکن ہے کہ اب دل سے صنم نکلے. رہو بس سامنے گرچہ ہزاروں بار دم نکلے. رضا کے دل کی حسرت ہے تیرے قدموں میں، رضا کے دل کی حسرت ہے تیرے قدموں میں دم نکلے. سنا ہے جو بھی مرتا ہے وہ زندہ ہو. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان پیر و مرشد. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. بہت اچھا بہت اچھا. حق ہے. واہ. اللہ نے دنیا میں بے شمار مخلوقات کی تخلیق فرمائی، انکاؤنٹیبل، بے شمار، ان گنت، جسے ہم گن نہیں سکتے. کہا جاتا کہ 18,000 عالم
गिनती को बेहतर वो जानता है, कितनी तादाद है वही जानता है, जिसे हम गिन नहीं सकते। अल्लाह ने बेशुमार मखलूकात की तख्लीक फरमाई, और ये जमीन, ये आसमान, ये चांदो सूरज, ये सितारे, ये नबातात, जमातात, हैवानात, ये इंसान, ये मलाइक, ये अर्शो कुर्सी लोहो कलम, सब अल्लाह ने पैदा फरमाए। लेकिन अल्लाह ने इंसान के अलावा किसी को अशरफ व अफजल नहीं बनाया। अशरफियत का, अफजलियत का ताजे नूर अल्लाह ने इंसान के सर पे रखा। क्या वजह है? हमसे कहीं ज्यादा पावरफुल जिन्नात चाहे तो एक जगह से दूसरी जगह एक पल में हजारों का सफर हो, हजारों मील का सफर हो, पल में तय कर रहे इंसान, उसे यह मकाम न मिला, लेकिन अल्लाह ने इंसान को यह मकाम अता फरमा दिया। बड़े बड़े पहाड़ों को अपने हाथ पर रखकर फेंक दे जिन्नात, फिर भी अल्लाह ने जिन्नात को यह अफजलियत का मकाम नहीं अता फरमाया। फरिश्ते, इनके परवास का आलम ये, हजरत यूसुफ को कुआं में डाला जा रहा है, रस्सी काट दी गई है, जिब्रील को हुक्म मिलता है, जिब्रील सिदरा से चले हैं और हजरत यूसुफ के गिरने से पहले वहां नूरानी तख्त बिछा देते हैं। ये है परवाज़ हजरत जिब्रील। अल्लाह ने इन मखलूकात को अफजल और अशरफ नहीं बनाया, लेकिन इंसान को अफजल बना दिया। हक है। क्या इस बुनियाद पे बनाया है? अल्लाह ने इंसान को इल्म दिया, अल्लाह ने फरिश्तों को भी इल्म दिया। क्या इस बुनियाद पर अल्लाह ने इंसान को अफजल बना दिया कि अल्लाह ने इंसान को इल्म दिया, अल्लाह ने जिन्नात को भी इल्म दिया? क्या इस बुनियाद पर अल्लाह ने इंसान को अफजल अशरफ बना दिया? अल्लाह ने इंसान को अक्ल व शूर अता फरमाया। अल्लाह ने तो फरिश्तों को भी अता फरमाया है, जिन्नात को भी अक्ल अता फरमाई है, फरिश्तों को भी अक्ल अता फरमाई है। तो क्या वजह है, कौन सी खूबी है, वो कौन सा कमाल है जिस बुनियाद पर अल्लाह ने इंसान को अफजल व आला बना दिया? मालूम है, एक खूबी है निराली, एक कमाल है, बेमिसाल कमाल है, अल्लाह ने इंसान को अता फरमाया। वो अनोखी खूबी है जज्बे मोहब्बत इलाही। वाह, हक है, हक है। धड़कते हुए दिल में अल्लाह ने अपनी मोहब्बत का जज्बा अता फरमाया। हक है, वाह, सुभान अल्लाह। फरिश्ते इबादत करते हैं, तस्बीह और तहलील में लगे रहते हैं इस बुनियाद पर कि अल्लाह ने हुक्म दिया। जिन्नात अमल करते हैं इसलिए कि अल्लाह ने हुक्म दिया, खौफ और डर की बुनियाद पर अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं। लेकिन इंसान, अल्लाह ने उसके धड़कते हुए दिल में ऐसा जज्बा अता फरमाया अपनी मोहब्बत का। इंसान शराबी भी होता है, अगर सच्ची तौबा कर लेता है, अल्लाह वालों के दामने करम से वाबिस्ता हो जाता है। जब ये अल्लाह वाले जामे मोहब्बत पिलाते हैं, जब अल्लाह की मोहब्बत का जाम से वो बंदा मोमिन जब सरसार होता है, अब शराबी नहीं होता है, निगाह जार से अल्लाह का यार बन जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने पीरो मुर्शिद, उर्शे मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दिल बढ़ने लगती है। अब तो शराबी था, अब वो कौन हो गया, नेकोकार हो गया, परहेजगार हो गया, निगाहे वली पड़ी, विलायत मिल गई, और तवज्जो हुई, वो अब्दाल के अब्दालियत के मकाम पे पहुंच गया, और वो जज्बे मोहब्बत उसे उभारा है, मुस्तइल किया है, वो खुतूब बन गया है, उससे आगे बढ़ा है, गौस बन गया है। फिर अल्लाह ने इस जमीन पर ऐसा भी बर्दे कलंदर पैदा फरमाया। वाह, हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। मोहब्बत की बुनियाद पर इस मकाम पे पहुंचा है। अभी बच्चा है, वली नहीं है, उससे आगे बढ़ा है, वली
ولی کی صحبت میں لی ہے، توجہات پڑھ رہی ہے، ذکر الہی ہو رہا ہے، ضرب ماری جا رہی ہے، خانقاہوں میں جارب کشی کی جا رہی ہے، ان کی غلامی کی جا رہی ہے۔ اللہ نے حق ہے، بہت اچھا، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک اللہ نے اسے بشر حافی واہ حق ہے سبحان اللہ، کو بشر حافی بنا دیا۔ واہ ڈاکو ہے، اللہ نے اسے ایسا بنا دیا کہ بڑے بڑے ڈاکوؤں پر توجہ ڈالی ہے، اس انسان نے اسے بھی ولی بنا دیا۔ یہ جذبہ محبت الہی ہے، بے شک اللہ نے انسان کو یہ انعام عطا فرمایا ہے، بے شک حق ہے، یہ انوکھی خوبی عطا فرمائی ہے، یہ بے مثال کمال عطا فرمایا ہے کہ جس بنیاد پر انسان دھیرے دھیرے بتدریج کشاں کشاں آہستہ آہستہ نظر ولی سے اور ان کی توجہات سے، ان کی تربیت سے، ان کی اصلاح سے وہ دھیرے دھیرے اس مقام پہ پہنچتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، آ میری بارگاہ میں ہم تجھے اپنی معرفت کا جام پلاتے ہیں۔ جب جام پلاتا تو کہتا ہے میں تیری آگ بن گیا، واہ میں تیرا ہاتھ بن گیا، میں تیرا پیر بن سبحان گیا۔ اللہ سبحان اللہ، بے اس شک مقام پہ جب واہ بندہ پہنچتا ہے، واہ معلوم ہے جیسے جیسے بندہ واہ اللہ کی بے طرف شک۔ متوجہ ہوتا ہے اس کا مقام بڑھتا جاتا ہے۔ ولایت کی کوئی حد نہیں تھا، یہ بھی یاد کر رکھنا ہے، ولایت کی کوئی حد نہیں، اس لیے حد نہیں کہ ولایت کہتے ہیں اللہ کی قربیت کو، حق اس ہے، کی کوئی حد نہیں ہے تو اس کی قربیت کی بھی کوئی حد نہیں۔ واہ اس کی کوئی حد ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ تو اس کی قربیت کی کوئی حد نہیں۔ بے شک۔ ہر دن ہر آن ولی جتنا متوجہ ہوتا ہے ولایت کے فیض سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک حق ہے، واہ حضرات بہت محترم، یہ خانقاہی پروگرام انشاءاللہ تھوڑا بولوں گا، اس کے بعد میں چلا جاؤں گا۔ یہ مقام و رتبہ اللہ نے دیا اس بنیاد پر کہ اللہ نے انسان کو جذبہ محبت الہی عطا فرمایا۔ اب سنیں، یہ جذبہ ہمیں ملے گا کہاں؟ حق ہے، ایسے تو نہیں مل جائے گا نا۔ ہم گئے کہیں، صاحب وہ جذبہ لینے کے لیے جذبہ مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا آپ چاہیں کہ ہم کسی مدرسے میں لینے تو مدرسے میں بھی نہیں ملتا، ہم چاہیں کسی مفتی کے بارگاہ میں جائیں تو مل جائے، نہیں وہاں بھی نہیں ملتا۔ یہ جذبہ ملتا ہے وہاں سے جو اللہ کے قرب سے فیضیاب ہو۔ حق ہے، حق ہے، معلوم ہے اللہ نے انسان کو دو چیزوں سے مرکب فرمایا، بالخصوص بڑے اختصار کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ جسم ہے، اس کے اندر روح ہے، جسم ہے اور اس کے اندر روح ہے۔ جسم تنہا ہو تو بھی انسان نہیں، روح الگ ہے تو بھی انسان نہیں، دونوں کو ملا دیا جائے تو اسے انسان کہا جاتا ہے۔ جسم و روح سے مرکب ہے انسان۔ ہمارے جسم کی تمام تر ضروریات اللہ نے جسم کو بنایا کس سے؟ مٹی سے۔ جسم کو بنایا کس سے؟ مٹی سے۔ تب اس کی ضروریات بھی مٹی سے پوری ہو رہی ہیں۔ ہمیں کھانا کہاں سے ملتا ہے؟ مٹی سے۔ ہمیں پانی کہاں سے ملتا ہے؟ مٹی سے۔ ہمیں کپڑا کہاں سے ملتا ہے؟ مٹی سے۔ یہ جو مائک ہے نا، یہ بھی مٹی سے۔ لوہا کہاں سے؟ زمین سے۔ چوکی پہ بیٹھے ہیں، یہ کہاں سے؟ پیڑ کہاں سے؟ زمین۔ یہ پردے کہاں سے؟ پودوں سے۔ پودے کہاں سے؟ زمین سے۔ یہ ٹوپی کہاں؟ دھاگوں سے۔ دھاگے کہاں سے؟ ان پودوں سے۔ پودوں کے ذریعے سے دھاگا بنایا، دھاگوں سے کپڑا بنایا گیا۔ یہ پودے کہاں سے؟ زمین سے۔ تو ساری ضروریات ہماری پوری ہو رہی ہے مٹی سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے جسم کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، اس لیے اس جسم کی تمام ضروریات مٹی سے پوری ہوتی ہیں۔ روح کی ضروریات کہاں سے پوری ہوں گی؟ اس کی بھی ضروریات پوری ہونی چاہیے نا۔ ہمیں بھوک لگی تو ہمیں مٹی نے کھانا دے دیا، ہمیں بھوک لگی تو مٹی نے ہمیں پانی دے دیا، ہمیں ضرورت ہوئی آسی آنے کی تو ہم نے گھر بنا لیا۔ اینٹ کہاں سے؟ پتھر کہاں سے؟
مٹی سے ہر چیز جوڑی ہے جو جس کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، ہر چیز مٹی سے ہے، کوئی آسمان سے نہیں آیا۔ جو کپڑا پہنے ہیں، صدری پہنے ہیں، پاجامہ پہنے ہیں، سب مٹی سے۔ یہ چشمہ بھی، یہ ٹوپی، یہ رومال سب مٹی سے، یہ کرسی، یہ مائک، سب مشینیں کہاں سے ہیں؟ سب مٹی سے، کیونکہ اللہ نے جسم کے لیے جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ مٹی سے عطا فرمائی، کیونکہ انسان کا جسم مٹی سے بنایا گیا ہے اور روح کی ضروریات پوری ہونی چاہیے۔ اب توجہ دینا کہ روح کہاں سے بنی ہے، روح کہاں سے بنی ہے؟ تو روح کے بارے میں پوچھا گیا، هل يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربی، کہہ دو جو پوچھتے ہیں روح ہے کیا، اس کا خاص تعلق اللہ سے ہے، تم اس کے بارے میں مت پوچھو، اس کا خاص تعلق اللہ کی ذات سے ہے، جو اللہ کی ذات سے جڑ گئے ہیں ان سے پوچھو کہ روح کی غذا کیا ہے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان پیر و مرشد، فیضان اولیاء، عرش مقدس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت اچھا، بہت قل الروح من امر ربی، اس کا معاملہ تو خاص پروردگار سے ہے، یہ وہاں سے آئی ہے، اللہ کی بارگاہ سے آئی ہے، تو جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا ہے وہ بتائے گا روح کی غذا کیا ہے۔ روح کی غذا جذبہ محبت الہی ہے، ملتا اللہ والوں کی بارگاہ، بے شک حق ہے، واہ، ملتا ہے اللہ والوں کی بارگاہ، یہ دیں گے غذا روح کی۔ حضرات محترم، آج ہم حضور حافظ علی احمد صاحب کی بارگاہ میں آئے روح کی غذا لینے کے لیے، عرس حیدری میں آئے ہیں روح کی غذا حاصل کرنے کے لیے۔ آج بے شمار ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں لیکن میلہ میں گھوم رہے، انہیں روح کی غذا نہیں چاہیے۔ آج ہر قوم بدل رہی ہے لیکن مسلمان نہیں بدل رہا۔ بار بار قرآن کہہ رہا ہو تم عزت کے میدان میں آؤ، ذلت کے میدان میں کیوں سرگرداں ہو؟ اس میدان میں آؤ گے تو عزت ملے گی، وقار ملے گا، نام بھی ملے گا، شہرت بھی ملے گی، اللہ کی بارگاہ میں محبوبیت کا مقام بھی ملے گا۔ بے شک حق ہے، سبحان اللہ۔ آؤ ولیوں کے میدان میں آؤ، یہاں تمہیں عزت ملے گی، یہاں تمہیں مقام و رتبہ ملے گا، یہاں آؤ گے تمہاری اصلاح ہوگی، تمہاری دنیا، دل کی دنیا بدلے گی۔ اس دل میں جو دنیا ہے اسے یہ اپنی توجہ سے نکالتے ہیں، اللہ کی محبت کو دلوں میں ڈال دیا کرتے ہیں۔ بے شک حق ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بارگاہ میں اس لیے آتے ہیں کہ اپنے دل کو بنانے کے لیے، جب کوئی جذبہ لے کے چلتا ہے، ارادہ عزم محکم لے کے چلتا ہے، پکا ارادہ لے کے چلتا ہے، نہیں مجھے وہ چیز چاہیے، اللہ پھر اسے محروم نہیں کرتا۔ جو اللہ سے یہ امید لے کے چلتا ہے کہ ہم چلیں گے حضرت حافظ علی احمد صاحب کی بارگاہ میں، یہ کسی عام ولی کا نام نہیں ہے، ہاں اسے ہم اپنے عالمانہ انداز سے نہ دیکھیں۔ ان کا ہم نے وہ آیت کریمہ تلاوت کی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، تم ان کے ساتھ لگ جاؤ، جم کے رہو، اپنی جانوں کو لگا دو، جو دن رات اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ حافظ علی احمد صاحب کون تھے؟ جو دن رات اللہ کو پکارا کرتے تھے، دن رات اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ ان کے شب و روز کو لوگوں نے دیکھا ہوگا، جو عمر دراز ہیں، کوئی قدم سنت کے خلاف نہیں، ہر عمل سنت کے مطابق، نہت ہی پارسا پاکیزہ ذات، پرہیزگار نیکوکار، صاحب کشف و کرامت۔ اب پیر نے جو طریقہ دیا ہے اس پر پوری زندگی گامزن رہے، مراقبہ ہمیشہ کیا کرتے، بے شک ایسی زندگی۔ یہ علاقے والے تو خوش نصیب ہیں، انہیں تو ناز کرنا چاہیے، اللہ نے ہمارے اس خطے میں ایسا مرد قلندر عطا فرما دیا، ایسا مرد قلندر۔ ہم تو کتابوں میں پڑھتے ہیں فلاں فلاں، ہم نے تو آنکھوں سے دیکھ لیا یہ اللہ کے ولی ہے، بے شک یہ اللہ کے ولی ہے۔
ان کو نوازا گیا خواجہ کی بارگاہ سے، ان کو نوازا گیا مجدد الفسانی کی بارگاہ سے، انہیں نوازا گیا حضور سرکار سیدنا ابوبکر صدیق کی بارگاہ سے۔ یہ عام نہیں ہے، یہ نوازے گئے حضور شیخ المشائخ کی بارگاہ میں، انہیں انمول بنا دیا گیا، انہیں بے نظیر بنایا گیا۔ یہ صرف اس لیے ہوا کہ غوث اعظم نے عطا فرمایا اپنی بارگاہ سے نعمت، اس لیے کہ یہ بکے ہوئے تھے حضور شیخ المشائخ کے دست مقدس پر۔ واہ، حق ہے، واہ بے شک۔ اور جو شیخ المشائخ عطائے خواجہ ہیں، جو عطائے خواجہ ہیں، اور عطائے خواجہ جہاں سے حضرت خواجہ کی بارگاہ سے جنہیں عطا کیا گیا ہے، وہ کون ہے؟ عطائے رسول ہے۔ جو عطائے رسول جو عطا کریں اور ان کی بارگاہ سے جسے عطا کر دیا جائے تو میرا یقین بولتا ہے، عقیدہ بولتا ہے، اسے غوث اعظم ضرور عطا کریں گے، بے شک حق ہے، واہ غوث اعظم ضرور عطا فرمائیں گے۔ حضرات محترم، جب جذبہ صادق ہو، سچا ہو، اللہ پھر اس ارادے صاحب ارادہ کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ حدیث پاک اس کا ترجمہ کر کے میری تقریر ختم ہو جائے گی۔ من طلبنی فقط وجدنی، من طلبنی فقط وجدنی، ومن وجدنی عرفنی، ومن عرفنی احبنی، ومن احبنی عشقنی، ومن عشقنی فقتلت، ومن قتلت فعلی دیت وانا دیت، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من طلبنی، جو مجھے طلب کرتا ہے، یعنی اللہ کو جو طلب کرتا ہے، وجدنی، میرے ذریعے سے جو اللہ کو طلب کرتا ہے تو وہ مجھے پا لیتا ہے۔ ومن وجدنی عرفنی، جو مجھے پا لیتا ہے اسے معرفت کی دولت مل جاتی ہے۔ ومن عرفنی احبنی، جسے معرفت مل جاتی ہے اسے محبت ہو جاتی ہے اللہ سے۔ ومن عرفنی احبنی، ومن احبنی عشقنی، جو جسے محبت ہو جاتی ہے اسے عشق بھی ہو جاتا ہے، جسے محبت ہوتی ہے اسے عشق بھی